السلام علیکم۔ اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کو آپ کی بک میں جو میر تقی میر کا تعارف ہے وہ پڑھاتے ہیں، جو آپ کی بک میں صفحہ نمبر 24 پر ہے۔ میر تقی میر 1722 تاریخ پیدائش، 1810 تاریخ وفات۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ابھی بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ دلی میں آ بسے۔ دلی کی زندگی میں جب انتشار پیدا ہونے لگا تو میر تلاش معاش میں لکھنؤ چلے گئے۔ باقی زندگی لکھنؤ ہی میں گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ میر کلاسیکی اردو غزل کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ وہ اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ سادہ اور عام فہم الفاظ میں سوز و گداز کی کیفیات پیدا کرنے میں میر کا کوئی ثانی نہیں۔ غزلوں کے علاوہ شاعری کی دوسری اصناف میں بھی انہوں نے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ ان کی مثنویوں بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق کو بھی بہت شہرت ملی۔ فارسی میں اردو شعراء کا ایک تذکرہ نکات الشعراء اور ذکر میر کے عنوان سے اپنی سوانح حیات بھی لکھی ہے۔ انہیں خدائے سخن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو تعارف ہم نے بتا دیا ہے اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی میں بتا دیتی ہوں۔ انتشار کا مطلب ہے جھگڑے، اور تلاش معاش یعنی کمانے کی غرض سے۔ امام کا مطلب ہے لیڈر، اردو غزل کے امام یعنی لیڈر۔ عام فہم اس کا معنی ہے عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والا۔ آگے آپ کے ایک لفظ آ رہا ہے سوانح حیات، جس کا مطلب ہے اپنی زندگی کے جس میں حالات لکھے جاتے ہیں، آٹو بایوگرافی جسے کہتے ہیں۔ اور یہ غزل اب آپ آگے جو پڑھنے والے ہیں تو میں آپ کو غزل کی تعریف بھی بتا دیتی ہوں۔ غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور فارسی یا اردو شاعری کی صنف ہے۔ اس کی لغوی معنی عورت سے باتیں کرنا ہے، یعنی غزل عشق و محبت کی قلبی واردات کی ترجمان ہوتی ہے۔ چلیے اب ہم غزل پڑھ لیتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا یہ آواز، اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب اس کے الفاظ معنی سمجھ لیجئے۔ ہستی کا میننگ ہے وجود یا ذات، حباب بلبلا، نمائش دنیا، سراب دھوکہ، نازکی نزاکت، لب ہونٹ، پنکھڑی پتیاں، در دروازہ، اضطراب بے چینی، خانہ خراب جس کا گھر برباد ہوا مراد عاشق، نیم باز اد کھلی۔ اور جب آپ کو اس کے میننگ سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ کو پوری غزل سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بہت چھوٹی سی ہے اور آسان ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ اس کی تشریح بھی اور اس کے پورا جو وہ ہے اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کہ اس میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ اور ہستی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ہستی ایک بلبلے کی جیسی ہے، جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت ہوتی ہے، اور وہ جو ہے جب پاس جا کے پتہ چلتا ہے کہ پانی نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے۔ تو اسی لیے دنیا کو شاعر نے جو ہے ایک دھوکہ بتایا ہے کہ یہ جو نمائش ہے، یہ سب کچھ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، اس میں شاعر نے تشبیہ دی ہے کہ اس کے جو ہونٹ ہیں وہ بالکل ایسے نازک ہیں جیسے گلاب کی پنکھڑی ہوتی ہے، گلاب کی پتی ہوتی ہے۔ آپ اس کو اپنے الفاظ میں کیسے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، مطلب یہ کہ میں بار بار اس امید پر جاتا ہوں کہ شاید میرا کام بن جائے، میری ملاقات ہو جائے، اور میں بے چینی کی حالت میں زندگی گزارا ہوں، میری حالت اب بے چینی کی ہو گئی ہے۔ اور میں جو بولا کہا یہ آواز، اسی خانہ خراب کی سی ہے کہ میں نے جب کچھ کہا، میں نے جب کچھ بولنے کے لیے اپنی آواز نکالی تو سب نے یہی کہا کہ اچھا یہ وہی ہے، وہی عاشق نامراد ہے، یا وہی خانہ خراب ہے، وہی شخص ہے جس کے بارے میں مطلب یہ مشہور ہے کہ وہ اس نے اپنا جو ہے
جس کا مطلب خانہ خراب ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب پیسی ہے، مطلب آنکھوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ادھ کھلی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے شراب کا اثر ہے، آدھی کھلی آدھی بند، آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، جیسے اس میں غزل میں کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں مقطع، لاسٹ والے شعر کو، اور جو شروع میں استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مطلع، اور تخلص کہتے ہیں جو شاعر اپنا نام استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اردو کے اگلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔